بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ محترم حضرات، ماشاءاللہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے فضائل احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو بہت اہمیت کا حامل بتلایا ہے۔ بخاری شریف کی دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے ہر دن کا ہر نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اتنا محبوب دوسرے دنوں میں نہیں ہے، اگرچہ وہ نیک عمل ہی کیوں نہ ہو، جتنا محبوب اس مہینے میں اللہ نے نیک عمل کرنے والوں کو بتلایا ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے جو پہلے دن 10 دن ہیں، پہلا عشرہ ہے، اس 10 دن کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر بتلایا، اور ہر رات میں جاگنا شب قدر میں جاگنے کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اس مہینے کے 10 دن جو شروع کے جو 10 دن ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا امت کو کہا کہ اس دن کا روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا اور لوگوں کو بھی کہا۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ یہ روزہ 1 سال کے پہلے جو گناہ کیے ہیں ہم نے ان کو، اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، یہ 9 تاریخ کا روزہ رکھنا کا اتنا بڑا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اس مہینے میں جو مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے تو وہ ہے عید الاضحیٰ۔ وہ یوم عید الاضحیٰ ہے جس میں پوری امت مسلمہ قربانی انجام دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے مال میں سے اللہ کے لیے حصے لیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو 2 تہوار عطا کیے ہیں سال کے اندر، ایک عید الفطر ہے اور ایک یوم عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر تو روزہ اور تراویح، اعتکاف، شب قدر ان کے عطیے میں ملا ہے، لیکن عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا جو ثمرہ ہے اس کے ذریعے ہمیں عید الاضحیٰ ملی ہے۔ میرے دوستو، یہ تو قربانی دنیا کے اندر دے رہے ہیں لوگ اور دی جاتی رہی ہے، ہر مذہب والوں نے قربانی دی ہے، لیکن جب ہم تاریخ اٹھاتے ہیں اور قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم بعض جگہ ہمارے سامنے اس طرح بیان کرتا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ سب سے پہلے اگر دنیا کے اندر قربانی دی تو حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں نے دی ہے، حابل اور قابل نے۔ اس آیت کریمہ میں انہی دونوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر ہم جب تاریخ میں اور آگے بڑھتے ہیں تو قریش مکہ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ بھی اپنے بتوں پر قربانی دیتے تھے، لیکن ہمارا موضوع صرف قربانی کے متعلق کچھ اہم باتیں بیان کرنے کا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر پوری امت مسلمہ قربانی انجام دیتی ہے، اس مقدس فریضے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات ایسے ہیں جو حدیث کے منکر ہیں، جنہوں نے اسلام کے اور بہت سارے ارکان کو جھٹلایا ہے اور ان کا مذاق اڑایا ہے۔ تو میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ اس کم خیالی میں نہ رہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن مقدس بھی اس کو جا بجا اعلان کر کر کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دوسری جگہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور حدیث شریف ہے بہت ساری احادیث میں، اور خود قرآن کریم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کا طریقہ اختیار کرنا لازم ہے۔ اس لیے ہمیں اب یہ طے کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، یا قربانی کا حکم دیا ہے، یا خود بھی انجام دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی خود بھی کی ہے اور لوگوں کو تاکید کر کر کہا ہے کہ لوگوں قربانی کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں 2 مہڈے ذبح کرتے تھے اور بہت سارے جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میری امت کی طرف سے ہیں، یہ فلاں کی جانب سے ہیں۔ اور صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کے صدقے میں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ قربانی کا بہت بڑے فضائل قربانی کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ جو لوگ قربانی نہ کریں حالانکہ ان کے پاس مال ہے، وسعت وہ رکھتے ہیں، من وجد ساعة، جو حدیث شریف پڑھی تھی، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو لوگ وسعت رکھتے ہیں اور پھر بھی قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ جائے۔ میرے دوستو قربانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے ہی حکم آیا اپنے آپ کو پیش کر دیا، نہ کوئی سوچا کیا ہوگا۔ حالانکہ ایک بیٹا ملا ہے، وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں، جوانی گزر گئی، تمام امتحانات اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیسے ہی زندگی شروع ہوتی ہے، آپ کو نبوت ملتی ہے تو امتحانات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ پھر ایک جوانی ہے لیکن جوانی میں آپ کی اولاد نہیں ہوتی، پھر بڑھاپے میں اولاد ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مانگ لیتے ہیں۔ تو قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ٹھان لی تھی، اسی طرح ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تم بھی اسی طرح اپنے اندر جانثاری اور جذبہ دین پر بر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کی طرف تمہیں ابھارا جا رہا اور تیار کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ قربانی جب قربانی کا لفظ آتا ہے تو ہمارے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، قربانی لوگ دے رہے ہیں اور یہ قربانی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک مختصر سا ہمارے لیے اور ہمارے اوپر لازم قرار دے دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں آپ کو بتلاؤں ہمارے ہی ملک میں اسی دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں۔ آپ دیکھیے افغانستان کی تاریخ اٹھا کر وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس رہنے کے لیے مکانات نہیں ہیں، جن کے پاس عالی شان مسجدیں نہیں ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جن کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول کالج اور مدارس نہیں ہیں، جن کے پاس لکھنے کے لیے قلم تک نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے ٹھان لی کہ قربانی دینی ہے، دجال کو یہاں سے بھگانا ہے۔ تو ان لوگوں نے جب قربانی کی ٹھان لی اور دجال کو وہاں مافیا منگوانے پر مجبور کر دیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ اپنے آپ کو سپر پاور طاقت کہنے والی قوم نے وہاں گھٹنے ٹیک دیے اس قوم کے سامنے کہ جن کے پاس رہنے کے لیے مکانات اور کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو جب بھی کسی قوم نے قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سجود کیا ہے تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا ہے۔ اس لیے ہم بھی اپنے آپ میں عہد اور یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جب بھی ایسی کوئی قربانی مانگی جائے گی ضرور انشاءاللہ چڑھ بڑھ کر حصہ لیں گے۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔